امام حسین علیہ السلام مدینے سے مکہ پہنچے تو مکہ میں 4 ماہ اور بعض روایات میں ہے 5 ماہ رہے، اور جتنی دیر امام حسین علیہ السلام مکہ میں قیام پذیر رہے اس وقت کوفہ سے ہزاروں خط آ رہے تھے کہ اے نواسۂ رسول، ہم آپ کے نانا کی شریعت پر چلنے والے ہیں، اس ظالم بادشاہ سے ہمیں بچائیں۔ یزید سرعام شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، ہم پر ظلم کرتا ہے، اے رسول اللہ کے نواسے، ہم اس ظالم انسان کی بیعت کیسے کریں جو رسول اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کو مذاق سمجھتا ہے؟ اور ان تمام ہزاروں خطوط کا موضوع یہی تھا، اور بالآخر ایسے ایسے خط آنے لگے کہ اے نواسۂ رسول، آج آپ نے ہماری مدد نہیں کی تو روز محشر ہم آپ کے نانا کے سامنے آپ کی شکایت کریں گے کہ وقت کا ظالم بادشاہ آپ کی شریعت کو مذاق بناتا رہا اور آپ کا نواسا خاموش رہا۔ اب امام حسین علیہ السلام نے ان خطوط کے جواب میں اپنے سفیر مسلم بن عقیل جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے ان کو کوفہ کی طرف روانہ کیا، اور جیسے ہی جناب عقیل امام حسین علیہ السلام کا پیغام لے کر کوفہ آئے تو کوفہ کے سب لوگ آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنے لگے اور زور زور سے کہنے لگے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ جناب مسلم نے جب ان لوگوں کی عقیدت کو دیکھا تو امام حسین علیہ السلام کو ایک خط تحریر کیا کہ اے نواسۂ رسول، یہاں کے لوگ آپ کی نصرت چاہتے ہیں، آپ اپنے مبارک قدم لے کر کوفہ آئیں تاکہ اسلام کا پرچم بلند کر سکیں۔ اور جب مسلم بن عقیل کا خط امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچا، اور شام میں یزید کی یہ سازش تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو طواف کعبہ کے دوران قتل کیا جائے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا اور اپنے پورے قافلے کو لے کر کوفہ کی طرف چل پڑے، اور وہاں ابن زیاد لباس بدل کر منہ ڈھانپ کر کوفہ میں داخل ہوا، اور کوفہ والوں نے یہ سن رکھا تھا کہ امام حسین علیہ السلام آ رہے ہیں، لیکن وہ ابن زیاد تھا۔ ابن زیاد کے کوفہ میں پہنچتے ہی کوفہ کے حالات تیزی سے بدلنے لگے۔ ابن زیاد نے اعلان کروایا، جو جو یزید کی بیعت کرے گا میں اسے اتنا عطا کروں گا، اس کی نسلیں خوش ہو جائیں گی۔ اب جیسے ہی ابن زیاد کی یہ خبر کوفے میں پھیلنے لگی، آہستہ آہستہ ہر فرد بدلنے لگا اور مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑنے لگے، اور ابن زیاد نے ایک اعلان کروایا، کوئی بھی کوفے کی گلیوں میں باہر نہ آئے ورنہ وہ مارا جائے گا، اور جو مسلم بن عقیل کی خبر دے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ اب روایات بتاتی ہے کہ مسلم بن عقیل سفیر امام حسین علیہ السلام کو لوگ چھوڑنے لگے، یہاں تک کہ آپ نماز کے لیے مسجد میں آئے۔ جب نماز کے بعد پیچھے دیکھا تو کوئی بھی شخص آپ کے ساتھ نہ تھا۔ نماز کے بعد آپ تنہا
کوفہ کی گلیوں میں پھرتے رہے۔ اب سفیر حسین مسلم بن عقیل ایک دروازے پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس گھر میں ایک مومنہ عورت رہتی تھی۔ تاریخ نے جس کا نام طوّا بتایا ہے، اس نے دیکھا کہ دروازے پر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا، آپ کون ہو اور آپ کو معلوم نہیں کہ ابن زیاد نے یہ حکم نافذ کروایا ہے جو گھر سے باہر نکلے گا وہ مارا جائے گا۔ اب جناب مسلم بن عقیل نے کہا، طوّا، میں سفیر حسین مسلم بن عقیل ہوں۔ اب وہ عورت زارو قطار رونے لگی اور کہنے لگی، اے سفیر حسین، آپ میرے گھر میں آئیں۔ اور وہ عورت مسلم بن عقیل کو اپنے گھر لے گئی اور پوری رات مسلم بن عقیل نے عبادت میں گزاری۔ 9 ذی الحج 60 ہجری کو طوّا کے بیٹے کی مقبری کی وجہ سے ابن زیاد کے سپاہیوں نے طوّا کے گھر کا محاصرہ کیا اور جناب مسلم بن عقیل طوّا کے گھر سے نکل کر دلیرانہ جنگ کی اور بہت سارے دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ آخر کار دھوکے اور فریب کے ذریعے جناب مسلم کو گرفتار کیا اور ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے حکم دیا، مسلم بن عقیل کو دارالامارہ کی چھت پر لے کر جاؤ اور اس کا سر قلم کر کے چھت سے نیچے گرا دو۔ اب جناب امیر مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے کر گئے اور آپ کی زبان پر تسبیح خدا اور محمد و آل محمد پر صلوات بھیج رہے تھے اور لوگوں کی بہت بڑی تعداد جو دارالامارہ کی چھت کے نیچے سے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے اور آپ کو دارالامارہ کی چھت سے گرایا گیا اور لوگ تماشائیوں کی طرح یہ منظر دیکھتے رہے اور اس طرح جناب مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی۔ اور آپ کی شہادت کے بعد جو ظلم آپ کے جسم مبارک کے ساتھ کوفیوں نے کیا وہ بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ میرے لاکھوں سلام سفیر امام حسین علیہ السلام جناب مسلم بن عقیل پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔